آج ہم خداوند کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 23 آیت سے پڑھیں گے۔ تو کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ اسی دن صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی اس کے پاس آئے اور اسے یہ سوال کیا کہ اے استاد، موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے بیاہ کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کر لے۔ اب ہمارے درمیان 7 بھائی تھے اور پہلا بیاہ کر کے مر گیا اور اسی سبب سے اس کے اولاد نہ تھی، اپنی بیوی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ گیا، اور اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی 7 تک۔ سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی۔ پس وہ قیامت کے دن قیامت میں ان 7 میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ سب نے اس سے بیاہ کیا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میں نے یہ حوالہ متی کی انجیل اس کا 23 باب 23 سے لے کر 28 آیت تک پڑھا ہے۔ اچھا، جب خداوند کلام کرتے تھے تو اس وقت جو بھیڑ ہوتی تھی اس میں بہت طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ کچھ لوگ تو بہت ہی پیاسے ہوتے تھے جو صرف کلام سننے کے لیے، یسوع مسیح کی باتیں سننے کے لیے آتے تھے۔ جیسے کہ ہمیں بھی یہ نیچر ہوتی ہے کہ جب کوئی خادم خدا کا کلام سنانے کے لیے آئے تو ہمیں بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ کیا بات کریں گے، کیا سنائیں گے، ہم ان کی بات سننا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح اس بہت طرح کے لوگ تھے، کچھ بیمار لوگ تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو دوسرے لوگوں کو لے کر آتے تھے ان پر ترس کھا کے کہ چلو ہم خداوند کی کے پاس جاتے ہیں۔ وہ بھیڑ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ محض خداوند کو آزمانے کے لیے آتے تھے، جو صدوقی لوگ تھے، فریسی لوگ تھے۔ وہ اپنے آپ کو استاد سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ شریعت یا نبیوں کی توریت کی جو تعلیم ہے وہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ اپنے آپ کے اندر استاد تھے۔ جب وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سنتے تھے کہ کیسے لوگ خداوند یسوع کے پیاسے ہیں تو ان کے اندر ایک جلن ہوتی تھی، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اس طرح کے آ کر ان لوگوں میں شامل ہو کر پھر خداوند سے اس طرح کے سوال کرے جس سے وہ خداوند کو آزمائے۔ کلام کا یہ حصہ جو ہے نا، یہ ہم جو شاگرد لوگ ہیں، ہم جو سیکھنے والے لوگ ہیں، یا ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر جتنی بھی توفیق ہے ہم ان لوگوں کو سکھائیں جو کچھ بھی نہیں جانتے، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کے بارے میں سیکھیں کہ ہمارے پاس کچھ پرسنٹیج ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو محض ہم سے سوال کرتے ہیں۔ وہ سیکھنے کے تعلق سے سوال نہیں کرتے، وہ آزمانے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ پر جو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کا رویہ ہے، ہمیں وہ رویہ اپنانا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی طرف سے وہ ایک ایسا سوال لے کر آئے تھے خداوند کے لیے جس میں وہ اسے پسانا چاہتے تھے۔ سوال کی نوعیت دیکھیں کس طرح کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ 7 بھائی، 7 نے بیاہ کیا ایک عورت کے ساتھ، تو اب ہمیں خداوند بتا کہ قیامت کے دن وہ ان 7 میں سے کس کی بیوی ہوگی۔ لوگ بھی جب انہوں نے یہ سوال کیا ہوگا تو بھیڑ میں ایک دم سے ضرور اتنی خاموشی ہو گئی ہوگی کہ ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہوگا کہ انہوں نے جو سوال کیا اب اس کا کیا جواب خداوند دیتے ہیں۔ اور وہ اپنے اندر فریسی اور صدوقی بڑے خوش تھے کہ ہم نے شاید ایک چکر میں یا کسی ہم نے اس کو آزمانے کے لیے جو سوال دیا، ہم نے خداوند کو شاید پھنسا لیا ہے۔ لیکن ہم 29 آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا، یسوع نے جواب میں سے کہا کہ تم گمراہ ہو۔ ہمارے جو سوال ہوتے ہیں وہ ہمیں کس طرح کا جواب ملے گا ان کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خداوند سے سوال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہم اتنے سمجھدار یا اتنے عقل مند نہیں ہے کہ ہم خداوند کی سب باتوں کو سمجھ سکیں یا دنیا کی سب باتوں کو سمجھ سکیں۔ تو ہم ہر روز سوال کرتے ہیں، ہم اپنے خادموں سے سوال کرتے ہیں، ہم خداوند سے سوال کرتے ہیں، خداوند نے مجھے یہ سکھا، مجھے یہ نہیں پتا، یہ ایسے کیوں ہے۔ وہ تو اس خداوند کو سوال بہت اچھے لگتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ چھوٹے بچے جب ہمارے سے سوال کرتے ہیں، جسمانی بات کر رہی ہوں، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب وہ ہم سے چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں پوچھتے ہیں جن کے بارے میں وہ بالکل نہیں جانتے، اور ہمارے لیے ان کے سوال بڑے ہی انوسنٹ ہوتے ہیں، اور ہم
بڑی خوشی کے ساتھ ان کو ان کی عقل کے مطابق جواب دینا پسند کرتے ہیں. لیکن کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے لوگوں کے اندر شیطان گھس کر خدا کو آزمانے کے لیے اور جو ارد گرد سننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پھنسانے کے لیے اور ان کی توجہ کو بکھیرنے کے لیے وہ سوال ہوتے ہیں. لیکن اس کے جواب میں دیکھیں جب یہ سوال کیا گیا خداوند سے تو کلام مقدس میں لکھا خداوند نے کہا تم گمراہ ہو. ہر وہ شخص گمراہ ہے جو صرف دنیاوی طور پر کلام مقدس کو سمجھنا چاہتا ہے، جو کلام مقدس کو اپنی زمینی عقل کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے. یعنی کہ جو عقل زمین پر انسانوں کے اندر ہے اگر اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں ان باتوں سے، کیونکہ یہی ورڈ یوز کیا جاتا تھا نا کہ ہم تو اگلی زندگی، نئے یروشلم کی بات کرتے ہیں، آسمان کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی آسمان کی باتوں کو سمجھنا چاہتا ہے لیکن زمینی عقل کے مطابق سوال کرتا ہے، آزمانے کے لیے سوال کرتا ہے، تو وہ شخص گمراہ ہے. چاہے وہ فریسی ہے، چاہے وہ صدوقی ہے، چاہے وہ کوئی ہے، چاہے وہ آپ ہے، میں ہے، کوئی بھی شخص ہے، اگر وہ اس طور سے سوال کرنا چاہتا ہے کہ وہ رہے زمین کی عقل کے مطابق پر جواب وہ چاہتا ہے کہ مجھے آسمان کے جو ہے وہ مجھے جواب ملے، تو کلام مقدس میں لکھا خدا نے کہا تم گمراہ ہو، اس لیے کہ نہ کلام مقدس کو جانتے ہو اور نہ خدا کی قدرت کو. کیونکہ اب ہم مرکزی آیت کی طرف آتے ہیں سمجھنے کے لیے. اس مرکزی آیت جو ہے ہمارے پاس 30 آیت، اس میں لکھا ہے کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے. آمین. دیکھیں جیسا بھی انہوں نے سوال کیا پر جو جواب ہمارے پاس آیا وہ اتنا زبردست اور اتنا امیزنگ ہے اور اتنا روح سے بھرا ہوا اور اتنا بابرکت ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی جھلک خداوند کے ایک جملے سے ملی جو کہ دنیا ابھی تک تلاش کر رہی ہے. بائبل کے علاوہ کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی تعلیم میں آسمان کی جو صورتحال اس آیت میں خداوند نے بتائی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی. ابھی تک زمین پر جو لوگ ہیں وہ ٹکرے مار رہے ہیں کہ اوپر کیا ہوگا. مختلف مذاہب ہیں، اس میں ابھی تک لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے زمین پر ہم زندگی گزارتے ہیں ایسے ہی آسمان پر شاید ہوگا، یعنی وہاں بھی کوئی بیاہ شادی کا جو ہے وہ کوئی ایسا سلسلہ ہوگا. لیکن خداوند نے ایک ورس میں ہمیں پوری جو صورتحال ہے، پوری سچویشن آسمان پر جو ہے خداوند نے ہمیں سمجھائی. خداوند نے کہا کہ قیامت میں بیاہ شادی نہیں ہے، وہاں لوگ فرشتوں کی مانند ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے تو صحیح مگر وہ کسی ریلیشن میں ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا خاوند ہے، اب بھی یہاں ہے. نہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ زمینیوں کا اور آسمانیوں کا فرق ان کے بدن ہے. جو بدن ہمارے پاس زمین پر ہے آسمان پر وہ بدن نہیں ہے. مجھے آج بھی یاد ہے گواہی کہ میں نے ایک بک میں سے ایک گواہی پڑھی اور مجھے بڑی میرے بہت سارے جو ایک سوالات میرے ذہن میں آسمانی زندگی کے وہ بہت سارے سوال حل ہوئے. اور اس میں گواہی ایک خاتون کی تھی، ایک ماں کی تھی. اس نے بتایا کہ اس کی جو بیٹی تھی وہ بہت تکلیف میں تھی، بہت بیمار تھی، بہت تکلیف میں تھی اور ایک دن ایسے ہوا کہ وہ اسی تکلیف میں مر گئی. اور وہ عورت جو تھی اس نے کہا کہ وہ بہت روتی تھی، بہت تکلیف میں تھی، بہت اذیت میں تھی، جو اپنی اس کی بیٹی کی ڈیڈ باڈی اس کے آگے پڑی تھی اور وہ صبر نہیں تھا اس کے اندر، بہت وہ اذیت میں تھی، رو رہی تھی. لیکن اس نے کہا کہ ایک دم سے میری خدا نے آنکھیں کھولی اور میری بیٹی جو تھی جو مر گئی تھی وہ میرے سامنے کھڑی اور وہ اتنی اچھی حالت میں، اتنی پرسکون، اتنی صحت مند. اور میں نے سب لوگ وہاں بیٹھے تھے، اس کی ڈیڈ باڈی اس بچی کی پڑی تھی، لوگ رو رہے تھے، پر وہ اس عورت کو
خدا نے روح میں دکھایا کہ وہ بچی نے اپنی ماں سے کہا کہ تم مت رو، اس لیے کیونکہ میں دیکھو کتنے سکون میں ہوں، میری ساری بیماری ختم ہو چکی ہے، میری ساری تکلیف ختم ہو گئی ہے اور میں بالکل خوش ہوں، بالکل سکون میں ہوں۔ میرے اس بدن کو نہ دیکھو، مجھے اس بدن میں دیکھو۔ اور اس عورت نے کہا کہ وہ پھر کبھی نہیں روئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ہم دنیا میں جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے لوگ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے لوگ تھوڑی اس سے کم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ زیادہ دکھوں میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر جیسی بھی زندگی ہم اس وقت گزار رہے ہیں، جس میں بھی ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کلام مقدس میں۔ ہمیں اور کوئی چیز اتنی بڑی خوشخبری یا اتنی بڑی امید نہیں دلاتی جتنی کلام ہمیں یقین دلاتا اور امید دلاتا ہے کہ آسمان پر ہم جب جائیں گے تو ہم وہاں فرشتوں کی طرح ہوں گے، وہاں کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ خدا ہمیں ایک ایسی زندگی وہاں پہ مہیا کرنے والا ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم فرشتوں کی مانند ہیں۔ ہمیں بس وہاں پر اس حضوری کو، اس پریزنس کو، جس کی ایک جھلک زمین پر جب آتی ہے تو ہمارا دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور ہم جیسے ہوا میں اڑتے ہیں۔ اور وہاں پہ کلام مقدس میں لکھا کہ ہم وہاں پہ رہیں گے، ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ ہمارا وہاں صرف کام جو ہے وہ خوش رہنا اور خدا کی حضوری میں رہنا اور اس حضوری کو انجوائے کرنا ہوگا۔ تو بے شک صدوقیوں نے جو سوال کیا وہ خداوند کو آزمانے کے لیے کیا، لیکن جو جواب آیا اس نے ہماری زندگیوں میں ہمیں ایک ایسی دنیا دکھائی، ایک ایسی دنیا دکھائی کہ ہم اس دنیا کی امید کے بغیر ہم ادھر ہمارا جینا بیکار ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اگر ہم بہت اچھی زندگی بھی گزار لیں تو زیادہ سے زیادہ کتنی زندگی ہم گزار لیں گے؟ 60 نے 70 80 سال زندگی گزار لیں گے۔ لیکن پھر بھی جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جائیں گے کہاں۔ اور میں آج سب سے جو میری مرکزی جو بات ہے کہہ لیں کہ جو اس سرمن کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم جب اپنے بہن بھائیوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں تو ہم دنیاوی طور پر ان کی زندگی کے لیے پریشان نہ ہوں کہ وہ یہاں پہ ایک بہت اچھی زندگی گزار کر جائیں، نہیں، ہم پریشان ہوں کہ وہ آسمان پر کیسی زندگی گزاریں گے، وہ آسمان پر کہاں ہوں گے۔ یہ بات ہے ہماری جو خوشخبری ہے نا، ہمارا جو زندگی گزارنا ہے خداوند میں اور اس کے خوف میں رہنا ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، جو اس کا کنکلوژن نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں اس زندگی کو پانا چاہتے ہیں جو یہاں خداوند نے ہمیں دکھائی کہ ہم آسمان پر وہاں پہ کس طرح ہوں گے۔ اگر یہاں پر ہم خداوند کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے یا ہم کہہ لیں کہ ہم ایک شفایت کرنے والے لوگ بنے رہیں گے تو ہم بہت سارے لوگوں کو آسمان کی اس اچھی جگہوں میں لے جانے کے لیے ہم انہیں تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اصل میں صرف وہاں پہنچنا چاہتے ہیں جو جگہ خدا نے ہمارے لیے تیار کی ہے اور جس میں رہنے کے لیے اس نے ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو میں کلام مقدس میں صرف ایک حوالہ اور پڑھ کے اس کو اینڈ کروں گی، مکاشفہ 21 باب اور اس کی 3 آیت۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، ان کا خدا ہوگا۔ یہ ہماری جگہ ہے۔ اس جگہ لے جانے کے لیے آپ اور میں ہم ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ہم جو ہر روز اپنے سب چیزوں کو چھوڑ کر خدا کی حضوری میں آتے ہیں، ہم جو خدا کے ساتھ لپٹے رہنا چاہتے ہیں، اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کو ہم یہاں پہ لے جائیں جہاں پہ خدا کا تخت ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، یعنی اب فرق ہی ختم ہو گیا ہے۔
یہاں تو ہم بڑی تڑپ رکھتے ہیں، یہاں تو ہم بڑی ایفرٹ کرتے ہیں خدا سے کی حضوری کو پانے کے لیے، اور جہاں ہم موت کے بعد جانے والے ہیں وہاں ضرورت نہیں کسی ایفرٹ کی، کیونکہ وہاں تو خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان بھی موجود ہے، وہاں خدا کی حضوری وہاں پہ موجود ہے۔ اور خداوند کا بہت شکر ہو کہ صرف ہمیں کلام مقدس میں یہ اتنی بڑی خوشخبری اور اتنی خوشی کی بات ہمیں یہ مل رہی ہے، ورنہ دنیاوی طور پر جو لوگ ہیں، جو دنیاوی لوگ ہیں، جن کو ابھی اس بات کا پتہ نہیں، جن کے لیے خداوند نے گمراہ کا ورڈ یوز کیا ہے، وہ بھی دنیاوی چیزوں میں گھوم رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں نظر آ رہا، کچھ نہیں مل رہا، اس لیے وہ دنیا پر ہی سب کچھ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس امید نہیں ہے۔ لیکن آپ کے اور میرے پاس یہ خوشخبری ہے کہ ہم دنیا میں جیسے بھی طور سے ہم رہ کر جائیں، لیکن جو آسمان پر ایک بڑا انعام ہے وہ خداوند نے ہمیں بتایا ہے آج کلام مقدس میں، کہ وہاں کوئی دوری ختم ہو چکی ہے اور ہم اتنے نزدیک ہیں کہ خدا کا خیمہ ہمارے درمیان میں وہاں پہ ہوگا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے سبب سے برکت دے اور ہمیں یہ فضل دے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو یہ والی خوشخبری دے کر انہیں آسمان کے لیے تیار کریں، تاکہ ہم اپنے اصلی گھر جانے کے لیے اور اصلی گھر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے لوگوں کو خداوند کے پاس لانے کا سبب بنے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔